بسم اللہ الرحمن الرحیم تبت یدا ابی لہب و تب، ٹوٹ گئے دونوں ہاتھ ابو لہب کے اور وہ خود بھی ہلاک ہو گیا۔ ما اغنا، نہیں فائدہ دیا، عنہ اس کو، مالہ اس کے مال نے، وما کسب اور جو اس نے کمایا تھا۔ سیصلی، ان قریب وہ داخل ہوگا، سین کا معنی ہوتا ہے ان قریب، وہ داخل ہوگا نارن، آگ میں، ذات لہب جو شعلے مارنے والی ہے، وامرأتہ اور اس کی بیوی بھی، حمالۃ الحطب جو کٹھی کیا کرتی تھی لکڑیاں، فی جیدہا اس کی گردن میں، جید کا معنی ہوتا ہے گردن، ہا کا معنی اس کی، مؤنث ہو تو ہا ہوتا ہے، مذکر ہو تو ہی یا ہو ہوتا ہے۔ حبل، رسی ہوگی، من مسد، مونج کی۔ تو سب سے پہلے ابو لہب، اس کے بارے میں اس کا نام عبد العزیٰ تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ چچا تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت اسلام دی تو سب لوگوں کو اکٹھا کیا، قریش کو بھی، تو اللہ کے نبی نے فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، تو ابو لہب نے کہا تبا لک یا محمد لہذا جماعتنا، تیرے لیے بڑی بربادی ہو کہ تو نے ہمیں اس لیے جمع کیا ہے کہ ہم اللہ وحدہ لا شریک کو عبادت کریں، ہم اللہ کو ایک اللہ نہیں مانتے، ہم تو اپنے معبودوں کو مانتے ہیں۔ تو اس نے یہ بدعا دی، اس نے کہا تبا لک یا محمد لہذا جماعتنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے میں اس کے یہ جواب میں یہ صورت اتاری ہے کہ ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، یہ تباہ ہو جائے، اس نے کیسی بات کی ہے، اس نے اللہ کے نبی کو بد دعا دی ہے، تو خود یہ تباہ و برباد ہو جائے۔ نہ اس کا مال کام آیا اور نہ اس نے جو پیسے کمائے تھے نہ وہ کام آئے، مال سے مانا اولاد، اس کے بچے بھی کام نہیں آئے، اس کے پیسے جو اس نے کمائے وہ بھی کام نہیں آئے، ان قریب یہ شعلوں والی آگ میں داخل ہوگا۔ تو اس کا شعلوں والی آگ میں داخل ہوگا اور اس کی بیوی بھی۔ جب جنگ بدر ہوئی تو یہ بڑے افسوس کرتا ہوا کہ بدر میں ہمارے ساتھی ہار گئے ہیں، مسلمان جیت گئے ہیں، تو افسوس کے ساتھ یہ بیمار ہو گیا، اور بیماری کی حالت میں اس کو طاعون کی طرح کی ایک گھٹی نکلی جس کو عدسیہ بیماری کہتے ہیں، عدسیہ، تو اسی سے یہ مر گیا۔ 3 دن اس کی لاش گھر میں پڑی رہی، تو اس کی جو اولاد تھی اس نے دور سے ہی اس کے اوپر مٹی ڈال دی، اس کے اندر بدبو اتنی آ رہی تھی، یا ویسے ہی کہیں باہر مشہوری نہ ہو جائے کہ یہ 3 دن لاش پڑی رہی ہے، یہ بدبودار ہو چکی ہے، تو اس کے بیٹوں نے دور سے ہی اس پر پتھر اور مٹی ڈال کر اس کو دفن کر دیا۔ تو یہ اس کے پیسے اور اس کے مال، اس کی اولاد اس کے کام نہ آئی، اور اس کی بیوی بھی، اور بیوی جو تھی اس کا نام تھا ام جمیل، اور یہ ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ بن حرب کی بہن تھی، حضرت امیر معاویہ کی یہ پھوپھی تھی، یہ بھی دشمنی میں اللہ کے نبی سے بہت بڑھ چڑھ کر تھی، یعنی بہت دشمنی کرتی تھی۔ تو یہ لکڑیاں اکٹھی کرتی ہے، اس کا 3 مطلب ہے، اس کے 3 مطلب ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ دنیا میں یہ لکڑیاں اکٹھی کر کر کے کانٹے دار اللہ کے نبی کے رستوں میں یہ پھینکتی تھی تاکہ اللہ کے نبی کو تکلیف پہنچے۔ نمبر 2 اس کا معنی یہ ہے کہ کل قیامت کو اپنے جسم پر یہ لکڑیاں لاد رہی ہوگی اور یہ جہنم میں جائے گی، جہنم میں اس کے اوپر لکڑیوں کا بوجھ ہوگا، یا اس کا معنی ہوتا ہے اس کے اعمال کا بوجھ، اعمال کے بوجھ کو تعبیر کیا گیا لکڑیوں کے بوجھ سے، گناہوں کا بوجھ اس کے اوپر ہوگا۔ ایک اس کا معنی یہ ہے کہ یہ چغلیاں کیا کرتی تھی، اس کو بھی عربی زبان میں بولتے ہیں، لکڑیاں اکٹھی کرنا مطلب چغل خوری کر کر کے فساد بھڑکانا، لڑائی کروانا۔ چوتھا اس کا معنی یہ ہے کہ یہ ابو لہب کے اوپر جہنم میں لکڑیاں اکٹھی کر کر کے آگ کو اور جلائے گی تاکہ ابو لہب کو خوب عذاب ہو اور خوب جلے۔ یہ اپنے خامد کے اوپر اس کے اوپر لکڑیاں رکھے گی، دنیا میں یہ اس کی مدد کیا کرتی تھی اللہ کے نبی کی دشمنی میں، کل یعنی جہنم میں یہ اپنے خامد کے جسم کے اوپر لکڑیاں رکھ رکھ کے آگ کو اور تیز کرے گی۔ اس کی گردن میں رسی ہوگی، اس کا معنی ہوتا ہے مونج کی، جس کو ہم مونج کہتے ہیں، اور یہ بھی ہوتا ہے کہ جو کھجور کی لکڑی کی چھال ہوتی ہے اس کی رسی ہوگی، اور اس کا معنی یہ بھی ہوتا ہے کہ لوہے کی رسی ہوگی، لوہے کی رسی اس کے گلے میں پڑی ہوئی ہوگی، وہ خوب گرم ہو جائے گی جس سے اس کا جسم جلے گا۔ تو بعض لوگوں نے اب اس صورت سے یہ ایک میلاد ثابت کیا ہے، میلاد، اللہ کے نبی کا میلاد منانا، اللہ کے نبی کی پیدائش کی خوشی کرنا۔ اس کا پس منظر یہ ہے کہ ابو لہب کو جب یہ فوت ہو گیا، مر گیا، تو حضرت عباس کو، اس وقت حضرت عباس مسلمان نہیں ہوئے تھے، اس کو خواب آیا، تو اس نے پوچھا، حضرت عباس نے پوچھا اس ابو جہل سے کہ تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا گیا ہے؟ اس نے کہا مجھے بہت عذاب ہوتا ہے، بس سوار کے دن مجھ سے عذاب ذرا کم ہوتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کہتا ہے سوار کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تھے، اور جب مجھے پیغام دیا تھا میری لونڈی نے، سویبہ نے، کہ آپ کے گھر آپ کا بھتیجا پیدا ہوا، تو میں نے خوشی سے اس کو آزاد کر دیا تھا، تو اسی خوشی میں سوار کے دن مجھے عذاب میں کمی ہوتی ہے۔ تو یہ واقعہ بخاری شریف میں ہے۔ اب دیکھیں اس بخاری شریف کے واقعہ سے ہم یہ نتیجہ اخذ نہیں کر سکتے کہ میلاد منانا ثابت ہے اور میلاد کرنا چاہیے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ سب سے پہلے اللہ کے نبی نے میلاد نہیں منایا، نمبر 2 صحابہ کرام نے میلاد نہیں منایا، نمبر 3 اس واقعہ سے جو خواب میں آیا ہے، اس واقعہ سے اللہ کے نبی نے میلاد کی خوشی ثابت نہیں کی ہے، نمبر 4 جب یہ خواب آیا حضرت عباس کو، اس وقت حضرت عباس خود بھی کافر تھے، کافر کا خواب دلیل نہیں بنتا، کافر کا خواب شریعت نہیں ہوتا، بلکہ خواب اگر مسلمان کو بھی آئے وہ بھی شریعت نہیں ہوتا، خواب تو صرف رسول اللہ انبیاء کے خواب شریعت ہوتے ہیں، دین ہوتا ہے۔ اور اس کے علاوہ
قرآن پاک کی اس میں مخالفت ہے. قرآن پاک اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اس کو اس کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے, وہ تباہ و برباد ہو گیا, وہ دہکتی ہوئی آگ میں جائے گا. تو آگ میں گیا ہے تو اس سے ایک طرف حدیث کا معاملہ ہے, قرآن پاک کی آیت کا معاملہ ہے. قرآن پاک کی آیت کی وہ کھلا مخالفت ہے, لہٰذا وہ جو حدیث ہے وہ یہاں فٹ نہیں ہوتی. قرآن پاک کہہ رہا ہے وہ دہکتی کی آگ میں گیا ہے, اور وہ وہاں کہا جا رہا ہے کہ اس کو مجھے سہولت ملی ہے, لہٰذا یہ حدیث اس آیت کے مطابق نہیں ہے, لہٰذا حدیث کا معنی کچھ اور ہے. اور اگلی بات کہ جو سویبہ لونڈی تھی اس کے ساتھ نکاح کا ذکر ہے کہ اللہ کے نبی نے اس کا دودھ پیا تھا, وہ اللہ کے نبی کی والدہ بن گئی. اسی طرح ابو سلمہ ایک صحابی تھے تو وہ بھی آپ کے بھائی بن گئے, رضائی بھائی. تو ابو سلمہ کی ایک بیٹی تھی, وہ آپ کی بھتیجی بن گئی, تو اس سے آپ کا نکاح نہیں ہوا. گویا کہ امام بخاری نے یہ حدیث کتاب النکاح میں لے کر آیا صحیح بخاری میں, یعنی اس سے انہوں نے نکاح ہونا یا نہ ہونا ثابت کیا ہے, انہوں نے میلاد ثابت نہیں کیا ہے. لہٰذا ان چیزوں سے بچنا چاہیے. اپنی طرف سے من گڑت کوئی چیزیں بنا لانا اور اس طرح کہنا کہ اس کو میلاد کی خوشی میں اس کو ثواب میں کمی ہوتی ہے, ایسا نہیں ہے. یہ قرآن پاک کی مخالفت میں مفہوم ہے, اور قرآن پاک کی مخالفت میں حدیث کا مفہوم صحیح نہیں ہوتا, بلکہ قرآن پاک میں ہے اس کو جہنم میں دہکتی آگ میں جائے گا, اور حدیث میں ہے کہ مجھ کو آسانی ملتی ہے, اور وہ کافر کا خواب ہے. کافر کا خواب شریعت نہیں بنتا.